یہ جتنے بھی قطرے آسمان سے برس رہے ہیں نا، یہ غیر مسلموں کے جھوٹے خدا نہیں برساتے، یہ صرف اللہ برساتا ہے۔ یہ سارے کے سارے قطرے اللہ کے کنٹرول میں، وہ ان کو برساتا ہے۔ ان کے ذریعے زمین کے اندر سے درخت نکالتا ہے، درخت میں پتے بناتا ہے، پھول بناتا ہے، پتیاں بناتا ہے، سبزیاں بناتا ہے، فروٹ بناتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بناتا ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ہے نا دنیا کے 5 ارب سے زیادہ، یہ سارے کے سارے آج تک مصنوعی خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اصلی خدا کون ہے۔ یہ 21ویں صدی میں ہونے کے باوجود بھی تاریکی میں رہتے ہیں، گمراہی کے دور میں ہیں۔ یہ دین اسلام کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پرانے دین کے اندر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں غیر مسلم کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، یہ اس وقت آیا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اور یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منہ کے فائر۔ یہ منہ کے فائر کرنے کے بڑے عادی ہیں، اور اگر یہ منہ کے فائر نہ کرتے نا تو ان کا وہ جیزس، رام، کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور وغیرہ، وہ بھی آسمان پر اپنے بادل لاتے، وہ بھی آسمان کے بادل کے ذریعے سے اپنا پانی برساتے آسمان سے، وہ بھی اپنی زمین بنا کر، یہ تو اللہ کی ہے، وہ بھی اپنی زمین بناتے اور اپنی زمین کے اندر سے اپنے پھل نکالتے، اپنی سبزیاں نکالتے، اپنے درخت نکالتے۔ وہ بھی اپنے سمندر بناتے اور اپنے سمندر میں اپنی مچھلیاں بناتے۔ اور صرف بناتے نہیں، بلکہ جب وہ بنا لیتے، مکمل کر لیتے اپنی تخلیق کو، کریشن کو، اپنے کریچرز کو، تو پھر وہ ایک کام اور کرتے، اس پہ اسٹیمپ لگاتے، اپنی پروڈکٹ پہ اپنے نام کی اسٹیمپ لگاتے کہ ہاں بھائی فلاں سمندر وشنو نے بنایا اور فلاں سمندر کی مچھلیاں وشنو کی ہیں، اور دوسرے سمندر جیزس نے بنایا، دوسرے سمندر کی مچھلیاں جیزس کی ہیں، تیسرا سمندر کرشنا نے بنایا ہے، تیسرے سمندر کی مچھلیاں کرشنا کی ہیں۔ تو کرشنا کی مچھلیوں پہ کرشنا کا نام کا سگنیچر ہوتے، جیسے سیمسنگ کی موبائل پہ سیمسنگ کا اسٹیمپ ہوتا ہے نا، کمپنی کا لوگو ہوتا ہے، نوکیا پہ نوکیا کا ہوتا ہے۔ ارے بھائی پتہ ہے ایسر کا لیپ ٹاپ ایسر کا ہوتا ہے، یہ ایچ پی کا ہوتا ہے۔ تو بندہ لیپ ٹاپ تو سب کو پتہ ہے، لیپ ٹاپس بنتے ہیں دنیا میں، لیکن لیپ ٹاپ کس نے بنایا، یہاں پر عقل کام کرتی ہے۔ فوراً سمجھ جائیں گے ہاں جی خریدنے جانا ہے، کون سا لیپ ٹاپ خریدنا ہے، کون سا موبائل خریدنا ہے، تو جا کے بتائیں گے بھائی وہ نوکیا کا فلاں ماڈل دے دینا، وہ ایچ پی کے برانڈ کا لیپ ٹاپ دینا۔ اب ادھر تو عقل بھی کام کرے گی، ادھر تو یہ بھی پتہ، ادھر ریسرچ بھی کر لیں گے فوری طور پہ کون سا موبائل اچھا ہے، کون سی کمپنی اچھی ہے، کون سی برانڈ اچھی ہے۔ اچھا جب مذہب کا معاملہ آتا ہے، اتنی حماقت دکھاتے ہیں یہ غیر مسلم، زندگیاں گزر جاتی ہیں ان کی بچپن سے پیدا ہونے کے بعد، جب سے ان کے ماں باپ ان کو مسلمان سے غیر مسلم بناتے، کیونکہ ہر بچہ تو مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے ثبوت بھی میں دے چکا ہوں محمد ذیشان ارشد چینل پر۔ جب ان کے ماں باپ ان کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں تو یہ اسی غیر مسلم رہنے پر زندگی بھر چلتے رہتے ہیں اور اپنے باپ داداؤں کی طرح گمراہی کا شکار رہتے ہیں، اور مسلمانوں پہ طنز کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسلام کو یہ ایک دہشت گرد مذہب سمجھتے ہیں، اسلام کو یہ ایک باطل مذہب سمجھتے ہیں، اور جبکہ یہ خود جھوٹے مذہب کے اندر ہیں اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب میں نے بتایا نا سمندر اتنے سارے ہیں، مچھلیاں اتنی ہیں، اربوں مچھلیاں ہیں سمندر میں، اربوں مچھلیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ ان ساری مچھلیوں پر کسی بھی مچھلی پر، کسی ایک بھی مچھلی پر کرشنا کا، وشنو کا، ہنومان کا، زیوس کا، تھور کا، جیزس کا نام نہیں ہے۔ اور سمندر میں جتنی بھی مچھلیاں ہیں ان میں جس مچھلی پر بھی کسی خدا کا نام لکھا ہوا ہے قدرتی طور پہ، یعنی کہ وہ جب پیدا ہوئی تھی اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ بڑی ہونا شروع ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو نام ظاہر ہوا آٹومیٹیکلی اس کی کریشن کے ساتھ، وہ اللہ کا نام تھا۔ کیسے ہو گیا؟ اچھا اگر تو اللہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اللہ نامی کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا تھا اور وہ
دنیا کے انسانوں کو بیوقوف بنا دیا. اگر اس بات کو لیا جائے تو بھائی پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے سے, جب وہ 1400 سال پہلے انتقال تو ہو گیا نا ان کا فزیکل طور پہ, تو ان کا انتقال ہو جانے کے بعد تو یہ کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی, یہ اللہ نامی خدا کی. کیونکہ وہ تو اگر کسی انسان نے اپنی طرف سے کوئی نام بنایا تھا تو وہ نام تو اس انسان کے انتقال کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے دنیا کے اندر بہت سارے مذہب ہیں اور بہت سارے مذہب کے بہت سارے مذہبی پیشوا بھی ہیں, تو ہر مذہب کا مذہبی پیشوا اپنے اپنے نام کے خدا کی سچائی کا ہی دعویٰ کر رہا ہے نا. کیا کبھی کرسچن نے یہ بولا ہے کہ جیزس خدا نہیں ہے؟ کیا کبھی کسی ہندو نے یہ بولا ہے کہ رام کرشنا وشنو خدا نہیں ہے؟ کیا کبھی کسی یہودی نے یہ بولا ہے کہ یاوے خدا نہیں ہے؟ نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا مذہب ہی اسی چیز پہ چل رہا ہے, ان کے مذہبی پیشوا ہی اسی چیز پہ چل رہے ہیں. تو کبھی انہوں نے خداؤں کا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ کبھی انہوں نے اس زمین اور آسمان میں, آسمانوں کو تو چھوڑو, آسمانوں پہ تو جانے کی اتنی اوقات نہیں ہے ان کی غیر مسلموں کی کہ وہاں بلندیوں تک پہنچ سکیں, لیکن زمین کی بات کرتے ہیں, اس چھوٹے سے پلانٹ کی جو خود ویسے ہی اتنا بڑا ہے کہ انسان کی اوقات تو اس پلانٹ پہ بھی ذرے سے بھی کم ہے. تو اس پلانٹ کے اوپر ان انسانوں نے, ان غیر مسلموں نے, کیونکہ مسلمانوں کو تو ضرورت نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے جو ضرورت کا کام تھا وہ تو میں کر چکا اللہ کے فضل سے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو اس بات پہ تحقیق کرنے کی کہ اللہ خدا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کام میں نے کر کے ختم کر دیا اللہ کے فضل سے. اب رہ گئی بات غیر مسلم. اب غیر مسلموں کا کھیل رہ گیا, اور میرے پاس اس کی اتھارٹی ہے کہ میں یہ باتیں کر سکوں خدا کے وجود پہ. کیوں کر سکوں؟ کیونکہ آئی ایم دا اتھارٹی آف دس سبجیکٹ اینڈ بائی دا مرسی آف اللہ. اللہ ہی نے مجھے اتھارٹی بنایا اس سبجیکٹ پہ, گاڈس کے موضوع پر, اور اس لیے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو میں اوپن للکارتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, اور ان کو دعوت بھی دیتا ہوں, چیلنج بھی کرتا ہوں, ان کے غلط عقیدوں پہ چوٹ بھی کرتا ہوں, اور ان کی گمراہی سے دنیا کے انسانوں کو انفارمیشن دے کے آگاہ بھی کرتا ہوں, اویئرنیس بھی دیتا ہوں. سو بھائی اگر یہ سارے خدا ہوتے, اتنے سارے خدا ہوتے, سب کی مچھلیاں ہوتی ہیں, سب کے درخت ہوتے اپنے اپنے, سب کے اپنے اپنے سورج ہوتے, اپنے اپنے چاند ہوتے, اپنی اپنی اس زمین کے اوپر حصے داری ہوتی, پارٹنرشپ تو ہوتی نا. تو پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی جب ایک مثال کے طور پہ یہ چھتری ہے, اگر یہ چھتری میں نے بنائی ہوتی, میری برانڈ کی ہوتی, میں اس چھتری پہ اپنی برانڈ کا نام لگا دیتا, لیجنڈری فری لانسر. ٹھیک ہو گیا. اگر میرے ساتھ کسی کی پارٹنرشپ ہوتی, اسپانسرشپ, پارٹنرشپ کچھ بھی کہہ لو, تو وہ کہتا جی میں آپ کو اسپانسر کروں گا, پیسہ دوں گا, یہ کروں گا, آپ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, تو میں اس کا بھی نام لگا دیتا اس چھتری پہ, لیجنڈری فری لانسر کی برانڈ ہے اور ساتھ میں اسپانسرڈ بائی دس دس دس. کبھی فلمیں شروع ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی, تو وہ کیسے بہت سارے لوگو آتے ہیں کمپنیوں کے. ایون جو ویڈیو گیمز بنتے ہیں, تو جب کمپنی کسی دوسری کمپنیوں کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہیں تو آپ دیکھ لو کہ اس کے اندر ان کے لوگو ہوتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس گیم کو بنانے میں کتنی کمپنیاں شامل ہیں یا کتنے لوگوں نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایون فلم کے اینڈ کے اوپر جو وہ ایک ٹائٹل, سب ٹائٹل, وہ کیا کہتے ہیں, جو اینڈ میں اسکرین چلتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے جی ایڈیٹر کون ہے, ایکٹر کون ہے, رائٹر کون ہے, پروڈیوسر کون ہے, سانگ رائٹر کون ہے, اینیمیٹر کون ہے. چلتا ہے نہیں چلتا؟ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس دنیا میں کامن سینس کے تھرو سمجھی جا سکتی ہیں, اور یہ ریئل ورلڈ ایگزامپلس ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا, جب کوئی یوٹیوب چینل چلاتا ہے, کوئی بھی بندہ, اس کو لے لو, پیوڈی پائی کو لے لو, مسٹر بیس کو لے لو, اور بھی جو بڑے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ملینز آف مطلب ہائی لیول پہ سبسکرائبر چل رہے ہیں, ویوز چل رہے ہیں. تو بھائی جب وہ اپنا چینل چلاتے ہیں, سولو چینل اگر ہوتا تو انہی کا کنٹینٹ ہوتا. لیکن کیا کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اور کے ساتھ کولیب کرتا ہے, یوٹیوب چینل والا بھی, تو اس کے چینل کے اوپر وہ پھر وہ دوسروں کے کنٹینٹ بھی شیئر کرتا ہے, اور کبھی اس کے ساتھ ویڈیو میں بھی آتا ہے, کبھی اس کے پاس بھی جاتا ہے, کبھی وہ اس کے چینل پہ آتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور جو سولو ہوتا ہے, سنگل ہوتا ہے, وہ اپنا چینل خود ہی چلاتا رہتا ہے. ہاں, اس کا کنٹینٹ بے شک مختلف موضوعات پہ ہو سکتا ہے, مختلف تھیم پہ ہو سکتا ہے, کیٹیگریز پہ ہو سکتا ہے, ٹاپکس پہ ہو سکتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن وہ ہوتا ہے, وہ خود ہی ہے جو بنا رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے. تو جو سنگل اتھارٹی ہوگا وہ تو سنگل اتھارٹی ہی ہوگا نا, اس کے ساتھ تو پھر شرکت نہیں ملے گی کسی کی, وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. تو اور جب اکیلا ہوگا تو وہ اپنا ہی نام لگائے گا, اپنی ہی برانڈ لگائے گا, کسی اور کی نہیں. وہ کسی اور کی برانڈ کیوں لگائے گا بھائی؟ پاگل ہے کیا؟ وہ کتے نے کاٹ لیا. اب مجھے بتاؤ کہ جو سمندر کی مچھلیاں ملی, جو زمین کے جنگل میں چلتے پھرتے شیر ملے,
کتے کے پلے ملے، بلیاں ملی اور پرندے ملے اور گائیں ملی، مرغے مرغیاں ملی، جن کو بھی ملی، جس جگہ پہ ملی، جس شہر میں ملی، جس گاؤں میں ملی، تو یار مجھے بات بتاؤ کہ ان کے جسموں کے اوپر، فزیکل باڈیز کے اوپر نیچرل طور پہ جو اللہ کا یا محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جس کے ثبوت ایویڈنسز سب موجود ہیں، گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ بھی ہیں، پروفٹ آف نیچر یوٹیوب چینل پر بھی ہیں، تو بھائی یہ نام لکھے کس نے؟ ہاں، کرشنا نے لکھے، ہنومان نے لکھے، وشنو نے لکھے، یاوے نے لکھے، جیزس نے لکھے، کس نے لکھے؟ اگر تو تم کہو کہ بھائی یہ غیر مسلموں کے خداؤں نے لکھ دیے، تو غیر مسلموں کے خدا اپنا نام لکھتے ہیں نا، انہیں اللہ کا نام لکھنے کی یا محمد نام لکھنے کی کیا لوجک پڑ گئی؟ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا کمزوری پیش آ گئی؟ اپنا نام ہی لکھا جاتا ہے، لیکن کب؟ جب ایکسس ہوتا ہے نا، کنٹرول ہوتا ہے، تب۔ میرے پاس اگر ہاتھ میں اس وقت پین ہوتا، مارکر ہوتا، میں اس چھتری پر اپنا نام لکھ سکتا تھا پین سے۔ اگر میرے پاس پین نہ ہو ہاتھ میں تو میں نہیں لکھ سکتا، میں انگلی کے اشارے سے تو نہیں لکھ سکتا نا، یہ تو قدرت نہیں ہے میری۔ اگر میں اشارہ کروں انگلی سے اور نام لکھا ہوا آ جائے تو تم کہو گے یہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، یہ کہو گے، اگرچہ وہ میریکل ہو جائے اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، تب بھی نہیں مانو گے۔ سو بات یہ ہے، اللہ نے ایسے تھوڑی بتایا ہے قرآن میں، بہت ساری باتوں میں اللہ نے تو بتایا بھائی، اس حوالے سے کئی باتیں کہی ہیں کہ وہ کیوں نشانیاں نہیں دکھاتا، بہت سی، وہ تو بڑی بڑی نشانیاں لا سکتا ہے، وہ تو ساری زمین کے اندر سے بہت سارے مردے نکال کے کھڑے کر سکتا ہے زمین سے باہر، وہ نکل کے انسانوں کو بتا سکتے ہیں سب کچھ، مردے زندہ ہو جائیں، آگے سمجھ، قبروں سے نکلے ہوئے دفن ہوئے پہ مردے باہر نکال کے اللہ ان کے ذریعے گواہی دلوا سکتا ہے اپنے وجود پر۔ یہ ہے اللہ واحد القہار۔ اللہ آسمانوں سے ایسی نشانیاں ظاہر کر سکتا ہے، آسمان سے باقاعدہ لکھے ہوئے، سائن کیے ہوئے، اپنے دستخط شدہ، اللہ کے دستخط شدہ پیپر زمین پہ اتر سکتے ہیں ہوا میں، اور ان پہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے تحریروں میں کہ اللہ خدا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تحریر لکھا ہوا پیپر آسمان سے زمین پر آ سکتا ہے فزیکل فارم میں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اللہ ہے کیا، اللہ کر کیا سکتا ہے۔ یہ دیوار ہے نا، دیوار، یہ دیکھو دیوار، یہ میرے پیچھے دیوار دیکھ رہی ہے، اس دیوار کے اندر سے، اس دیوار کے اندر سے اللہ ہاتھی نکال سکتا ہے، اونٹ نکال سکتا ہے، چیونٹی نکال سکتا ہے، یعنی کہ بغیر کسی اسباب کے، اسباب سے مراد پانی کا قطرہ نہیں ہے، یہ مطلب یہ دیوار ہے، سالڈ دیوار کی بات کر رہا ہوں، اس پانی کی نہیں جو بارش کا ہے، میں کہہ رہا ہوں سالڈ دیوار کو کے اندر سے ہاتھی، شیر، مرغا، کتا، بلی، انسان باہر نکل سکتا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ لیکن وشنو، کرشنا، جیزس، رام، یاوے وغیرہ اگر چاہیں کہ اس دیوار سے کوئی مخلوق باہر آ جائے نکل کر ان کے حکم سے، تو کبھی قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں ایسی کہ اللہ یہ کر سکتا ہے جب وہ چاہے، لیکن غیر مسلموں کے خدا ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، وہ غیر مسلموں نے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو میرے پیچھے ہے، یہ جو نکلا ہوا ہے، یہ دیوار کے اندر سے پودا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دیوار کے اندر سے پودا نکال دیا نا، وہ دیوار سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ مٹی کے اندر سے بھی نکال دیتا ہے، گملوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ جہاں سے چاہے جو چاہے چیز بناتا ہے۔ اس کا ایک چیز وہ ہے جو سسٹمائز ہے، پروگرامنگ ہوئی بھی ہے اس کی، وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہے، یعنی مٹی کے اندر سے جس طرح کا بیج ڈالو گے اس میں سے وہی پودا نکلے گا، اسی میں ویسے ہی بیج نکلیں گے جو اس کے اندر سسٹمائز کر دیا گیا، پروگرام کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ آم کا پیڑ لگائیں، یعنی پودا لگائیں، اور اس کے اندر سے کیلے نکلنا شروع ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ڈیزائن نہیں ہے سسٹم میں، اس کے پروگرامنگ نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر اللہ اس کی پروگرامنگ کو چینج کر دے تو پھر یہ ممکن ہے کہ آپ لگائیں آم کا پیڑ اور نکلنا شروع ہو جائے اس میں انار، یا پھر آپ لگائیں کوئی ایک پیڑ، اس میں سے انار بھی نکل رہا ہے، آم بھی نکل رہا ہے، کیلا بھی نکل رہا ہے، انگور بھی نکل رہا ہے، سیب بھی نکل رہا ہے، اور ایک ہی پیڑ کے اندر سے مختلف پھل نکل جائے، یہ ممکن ہے۔ اور جب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ اللہ اس طریقے سے جب کام کرتا ہے تو وہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ غیر مسلموں نے جن کی پوجا کی ہوئی ہے صدیوں سے، وہ تو یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ارے یہ تو بہت بڑی لیول کی بات ہے، میں نے ہائی لیول کی مثالیں دے دی، غلطی کر دی شاید کہ یقیناً، کیونکہ مطلب
دیوار سے اونٹنی نکالنا، ہاتھی نکالنا، شیر کتا نکالنا، یہ تو اتنے ہائی لیول کا کام ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ تو دنیا کے سارے سائنسدان مل کے بھی نہیں کر سکتے جو اس وقت جتنی مرضی ٹیکنالوجی پہ بیٹھے ہوئے امریکہ کینیڈا کے یا کسی بھی یورپین ممالک کے، تو یہ کام تو وہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب پتہ لگا یہ کام بہت ہائی لیول کا ہے. ویسے بائی دا وے ایک بات بتاؤں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پاور تھا، اتنی روحانی پاور تھی، اتنی سپر نیچرل ایبلٹیز تھیں کہ انہوں نے ایک لکڑی کو، اب میں لکڑی کو کیسے سمجھاؤں، لکڑی کو لکڑی سے سمجھاتا ہوں. ہاں، انہوں نے ایک لکڑی کو، جیسے یہ لکڑیاں ہیں نا، اسی کے اندر ٹہنیاں ہیں، ان کے سامنے ایک صحابی آئے تھے جنگ کے اندر، ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹہنی دی. ٹہنی، اب یہ ٹہنی دکھ رہی ہے نا ٹہنی، جب انہوں نے ٹہنی لی اور ٹہنی سے لڑائی شروع کر دی، لیکن وہ ٹہنی سے جب وہ لڑ رہے تھے تو وہ تلواروں والوں پر بھاری پڑ گئی تھی. ٹہنی نہیں کٹ رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور تلواروں سے جو لڑنے والے کفار تھے ان کی واٹ لگ گئی. پتہ کیا لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ہاتھ ٹچ ہوا جس چیز پر، اور جب انہوں نے دیا اللہ کے حکم سے، اس ٹہنی کی بھی فزیکل فارم کچھ اور تھی، اسپریچول فارم کچھ اور ہی بن گئی. دیکھنے میں ٹہنی تھی لیکن باطنی طور پر وہ ٹہنی نہیں تھی، وہ تلواروں پر بھاری پڑ گئی. تلواریں لوہے کی بنی ہوئی تلواریں جو کتنے بڑے بڑے جو اس وقت کے ایکسپرٹس نے بنائی ہوں گی کفار کے لیے کہ وہ لڑیں جنگوں میں، ان جنگوں میں لڑنے والے کفار پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک ٹہنی جب صحابی کے ہاتھ میں پہنچی تو وہ ٹہنی بھاری پڑ گئی. کیوں نقطہ سمجھتے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف وہاں پر ایک برکت تھی، اٹیچمنٹ تھی، دعا تھی، محبت تھی، شفقت تھی، سپورٹ تھی، مدد تھی. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سپورٹ، مدد پر شفقت دیں، دعا دیں، تو پھر وہ بندہ، جو بندہ ہو، جس بندے پہ بھی وہ آ جائیں، لکڑی کا ٹہنی کا یہ حال ہے، تو جس بندے کی سپورٹ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، وہ ظاہر میں کچھ بھی دکھ رہا ہو، کمزور دکھ رہا ہو، پھر وہ باطنی روحانی طور پہ معمولی نہیں رہتا، پھر وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے دنیا کے سارے کافروں پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر. اس لیے کسی بھی ایسے مسلم کو جس کی سپورٹ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، ویسے تو اللہ واحد القہار ہی کافی ہوتا ہے، لیکن جس کی سپورٹ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں اور اپنا ہاتھ اور دست شفقت رکھ دیں، پھر اس کو شکست دینا باطنی روحانی طور پر دنیا کے فزیکل ایکوپمنٹس والوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. اور اسی لیے میں یہ بتا دوں، ابھی یہ آ گئی ہے ذرا، ہاں. یہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہو کر ہاتھ میں اشارہ، آسمان پہ اشارہ کریں، سورج یہ چاند کی طرف اشارہ کریں، اور چاند کا پورا فزیکل پلانٹ 2 حصوں میں ٹوٹ کے بکھر جائے، پھر واپس آ کے جڑ جائے. معمولی سمجھتے ہو اس کو؟ اور پھر یہ ہائی لیول باتیں یہ ایک انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی کو خدا اس بات کی بنیاد پہ مانا جاتا ہے اس زمین پر، یہی ہے نا کہ غیر مسلم نے جیزس نام کا ایک خدا بنا لیا، جیزس کو گاڈ بنا لیا، جیزس کو خدا کا بیٹا بنا دیا. حالانکہ جیزس از اے فیک کریکٹر، میں جیزس کو فیک کریکٹر کہتا ہوں، یعنی امیجنری کریکٹر ہے جیزس. اصلی کریکٹر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ تو نبی ہیں. یہ جیزس کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یہ جیزس از جسٹ این امیجنری گاڈ، جسٹ لائک یاوے اور دیگر جتنے بھی ہیں. بہرحال تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ چلو ان لوگوں کے ناموں سے منسوب کہانیوں پہ بلیو کر لیا. اب ان کے مذہبی پیشوا نے جو مرضی رٹا لگایا اور ان کو سنا دی کہانی کہ جیزس نے یہ کیا، جیزس نے یوں کیا، جیزس نے وہ کیا. ان لوگوں نے جیزس کو کیا سمجھا کہ یہ جیزس خدا کا بیٹا ہے. اچھا کیوں؟ انہوں نے ان چیزوں کی وجہ سے جیزس کو خدا کا بیٹا مانا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. جیزس ریزریکٹ دا ڈیڈ. جیزس پرندے کو مٹی کا پرندے کو اصلی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو بات وہی آ گئی نا، اگر ایسی کہانیوں کی بنیاد پر کسی کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درخت کو حکم دیا. ابھی میرے پیچھے درخت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو درخت چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا. کیسے چل گیا؟ درخت کبھی چلتا ہے کیا؟ ابے کبھی درخت چلتا ہے؟ سوچو. لیکن وہ درخت چل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کے پھر جڑ گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل ان دا فزیکل ورلڈ؟ ہے کوئی سائنٹسٹ دنیا کا جو ایسا کر کے دکھا کہ وہ حکم دے، مشینیں استعمال نہ کرے، بس آرڈر دے درخت کو
اور درخت اس کے حکم کو فالو کرے. کوئی نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ اللہ مدد کر دے کسی کی, تو ورنہ نہیں ہوتا. تو بات یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے جان قسم کی اشیاء کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دیں اللہ کے حکم سے جو عام طور پہ کوئی سائنسدان بھی نہیں کر سکتا, اور جن کی بنیاد جن کاموں کی بنیاد پہ دوسرے انسانوں کو خدا کہا جا رہا ہے, یہ خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑھ کے اعلیٰ کام کر کے دکھائیں. اب یہاں جب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آنکھوں سے, تو یقین کیوں کریں؟ تو اگر اس لوجک پہ چلنا ہے تو پھر میں وہی بات لے کے آؤں گا کہ پھر یہ جتنے بھی خداؤں کے نام بنا کے بیٹھے ہوئے غیر مسلم اور ان کے نام سے منسوب جو کہانیاں سنا رہے ہیں, تو پھر ہم ان پہ یقین کیوں کریں؟ سیم لاجک اپلائی ہو جائے گی. تو پھر ڈینائی کر دو, پھر ڈینائی کرو سارے کے سارے ان خداؤں کے ناموں کو خدا کے طور پہ ماننے سے اور خدا کا بیٹا کے طور پہ ماننے سے جن کے ناموں پر دنیا کے غیر مسلم کہانیاں سنا رہے ہیں. پھر وہ کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک انجینئر کہتا ہے نا دین اسلام کے اولیاء اللہ کے واقعات کو سننے کے بعد کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ ہوا میں کیا تو سیب آ گیا ہاتھ میں, شیخ عبد القادر جیلانی نے فرشتے کو آرڈر دیا تو اس نے وہ روح چھوڑ دی چلا گیا. اس کو لگتا ہے یہ سب ناممکن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی کھوپڑی میں گھس نہیں سکتا, اس کو تو ابھی قرآن سمجھ میں نہیں آیا صحیح سے, وہ کیا سمجھے گا روحانیت کیا ہے اسلام کی. تو پھر اسے جس طرح کہانیاں دکھتی ہیں نا تو پھر یہ بھی کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو جھوٹے خداؤں کے نام پہ کہانیوں کی وجہ سے ہم ان کو خدا نہیں مان سکتے. ہاں اگر کسی غیر مسلم کو یا دنیا کے 5 ارب غیر مسلموں کو اس بات کا بڑا غرور ہے کہ وہ جن کی پوجا کر رہے ہیں اور جن کی پوجا کروا رہے ہیں وہ آسمان سے بارش برساتے ہیں, پانی برساتے ہیں, پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے درخت نکالتے ہیں, اسی پانی کو تبدیل کرتے ہیں شیر کے اندر, بلی کے اندر, کتے کے اندر, مرغی کے اندر, گائے کے اندر. پانی سے ہی اللہ نے تمام جاندار بنائے. وہ بھی بنا کے دکھا دیں, پھر بنا لیں, اپنے پانی برسائیں اور اپنے پانی سے اپنی مخلوق بنائیں اور اپنے مخلوق پہ اپنے نام کے سگنیچر کر کے اسٹیمپ کر دیں. دنیا کے انسانوں کو ثابت کر دیں کہ وہی ہیں کنٹرولر اس کائنات کے, وہ ہیں بارش کے کنٹرولر, وہ ہیں آسمان کے کنٹرولر, وہ ہیں یہ پانی کو اینیملز میں, انسیکٹس میں, ہیومنس میں تبدیل کرنے والے. وہ کر لیں بھائی, ان کو روکا تو نہیں ہے نا, میں نے تو نہیں روکا. تو جب میں نے ان کو نہیں روکا تو وہ ایسا کر کیوں نہیں پا رہے؟ میں نے تو نہیں روکا نا غیر مسلموں کے معبودوں کو, لیکن میں نے غیر مسلموں کے معبودوں کو چیلنج کیے, اوپن چیلنج کیے, میریکلز پہ چیلنج کر دیے. اللہ نے ان کو شکست دے دی, اللہ میری مدد پر آ گیا. اللہ نے ایسے ایسے میریکل دکھا دیے کہ اللہ نے ثابت کیا پریکٹیکل طور پہ کہ غیر مسلموں کے سارے بنائے ہوئے خدا جھوٹے ہیں. اللہ نے میری مدد پہ آ کے ثابت کیا کہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے سارے مذاہب جھوٹے ہیں. کیوں؟ اللہ میری مدد پہ کیسے آ گیا اگر اللہ ہے ہی نہیں؟ اور اگر اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر میں نے وہ سارے کام کیسے کر لیے جو 21ویں صدی میں میرے مقابلے میں دنیا کا کوئی غیر مسلم کر نہیں سکتا؟ سوال اب یہ, پھر میں کون؟ میں تو ایک انسان ہوں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں, بس میری پہچان ہی یہی ہے. میں مسلم مین ہوں, مسلم مین آف اسلام. تو میرے مقابلے پہ دنیا کے سارے غیر مسلم کیوں بے بس ہو گئے اگر وہ سچے تھے؟ اگر ہزاروں لاکھوں یا بلینز آف ایئرز جتنے بھی یہ دنیا کے سائنس پڑھنے والے ڈیوریشنز بتاتے ہیں دنیا کی, اگر اتنے سالوں سے دنیا کے اندر یہ سارے مذاہب کے بنائے ہوئے سارے خدا مصنوعی تھے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تاریخ میں جتنا بڑا اسکیم خدا کے نام پر کیا گیا اتنا بڑا اسکیم تو کسی اور چیز پہ ہوا ہی نہیں آج تک. کیوں؟ کیونکہ پھر تو آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اربوں نہیں شاید کھربوں انسان ہو جائیں گے. پھر اتنی بڑی اگر عمر رکھی ہے دنیا کی جتنی یہ سائنس پڑھنے والے بتاتے ہیں, پھر تو کھربوں کی تعداد میں انسان گمراہ ہو گئے اور کھربوں کی تعداد میں انسان جہنم میں چلے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یا دنیا کے غیر مسلموں کے مذہبی پیشوا؟ کون ہے؟ میں تو نہیں ہوں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں تو 21ویں صدی میں آیا اور میں کون سا اس مذہب کے اندر کوئی پی ایچ ڈی ہوں یا میں کوئی عالم دین ہوں یا میں کوئی سائنسدان ہوں فزکس کا, کیمسٹری کا, بایولوجی کا. میں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. تو پھر میرے ذریعے اتنے بڑے بڑے کارنامے کیسے ہو گئے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے میریکلز کیسے ڈیمونسٹریٹ کیے؟ میں نے اس دنیا کے اندر زمین و آسمانوں میں اور مختلف چیزوں کے اندر تصرفات کیسے کر لیے؟ میرے پاس تو یہ ساری ایڈوانس نالج ہے ہی نہیں. ایک آئی ٹی پروفیشنل, ایک ویڈیو گیم کھیلنے والا,
ایک سمپل سا انسان وہ اچانک سے یکایک تبدیل کیسے ہو گیا؟ اچانک سے وہ ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام کیسے بن گیا؟ اچانک سے وہ لیجنڈ آف اللہ بن کے نمودار کیسے ہو گیا؟ سوال یہ ہے کون ہے آخر اس کی بیک پر، اس کی سپورٹ پہ، اس کی مدد پہ؟ اسی کو تو کہتے ہیں اللہ واحد القہار و رب ذوالجلال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کا دل چاہے وہ ایمان پہ قائم رہے، مسلم۔ اور اگر کسی مسلم کی عقل کام نہیں کرتی میرے لیکچر سننے کے بعد بھی، میری باتیں سننے کے بعد بھی، اور اس کا کامن سینس 1% بھی کام نہیں کر رہا ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد بھی، تو پھر اگر وہ کفر پہ مرتا ہے، اگر وہ جہنم میں جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اگر وہ اللہ کو انکار کر رہا ہے، اگر وہ غیر مسلموں کی باتوں میں آ کر ان کے مذہب کو اختیار کر رہا ہے، اگر وہ ایتھسٹ کی باتوں میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے یا برا سمجھ رہا ہے یا غلط یا جھوٹا نبی سمجھ رہا ہے، تو وہ مسلم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ اس مسلم کی حالت بگاڑ دے گا، اس کو ایسی بری کنڈیشن میں مارے گا اگر وہ مرتد ہو کر گیا، اور اگر مرتد ہو کر وہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہوئے گیا پھر تو اس کی خیر نہیں ہے، پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ کیونکہ میرے لیکچرز کے بعد، میرے چینلز کے بعد، میری ویڈیوز کے بعد، اور سوشل میڈیا پہ اور جتنی بھی میری ویڈیوز جہاں جہاں پہنچ گئی ہیں، میرے پیغامات جہاں جہاں پہنچ رہے ہیں، چاہے ویڈیوز پہ ہیں، تحریری صورت میں، جتنے بھی میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، آرٹیکلز ہیں، مضامین ہیں، ویڈیوز ہیں، کمنٹس ہیں، جس تک میری بات پہنچتی جا رہی ہے، جس تک میرے میسیجز پہنچ رہے ہیں، کیونکہ میری عادت ہے میں اللہ کے فضل سے ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں، ثبوت دے رہا ہوتا ہوں۔ میں غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کی طرح جھوٹے خدا کا پرچار نہیں کر رہا، نہ میرے پاس کوئی ایسے بناوٹی ثبوت ہیں جن کو میں رکھ کے بولوں کہ وہ میریکل ہیں۔ ہاں، بہت سارے واقعات میرے پرسنل ایونٹس ہیں، بہت سارے واقعات غیر مسلموں کے چیلنجز پر ہیں جس میں اللہ نے براہ راست مدد کی ہے، میں نے وہ شیئر کی ہیں، ڈنکی کی چوٹ پہ کی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں کے اندر کوئی ایک بھی اگر ہے سچا، اپنے مذہب کے طرفداری پر، اپنے مذہب کی سچائی پر، اپنے خدا کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے خدا کو اپنی مدد کے لیے پکار لے، اور اپنے خدا کی مدد سے میرے مقابلے پر آ کر وہ سب کر کے دکھائے جو میں نے اللہ کی مدد سے کر کے دکھایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی غیر مسلم قیامت تک نہیں کر سکتا۔ میرے پاس کیا ہے جو اتنا کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں، اتنے تڑلے دڑلے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم گمراہی پر ہیں۔ میں تو صرف کہتا نہیں ہوں، منہ سے نہیں کہہ رہا، میں نے ثابت کیا ہے پریکٹیکل میریکلز کے ساتھ کہ دنیا کے سارے غیر مسلم جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، اور اسلام، صرف اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور اسلام موسٹ ایڈوانس اس لیے ہے، اور دنیا کے سارے مذاہب اسلام سے اس لیے نیچے اور پیچھے ہیں کیونکہ اسلام اس کائنات کے بادشاہ کا دین ہے، اور دنیا کے سارے مذاہب جو اسلام کے مقابلے پہ بنے ہوئے وہ سب جھوٹے ہیں، منسوخ ہیں یا کینسل ہیں، اور ان کی بنیادیں جھوٹے خداؤں پہ رکھی گئی ہیں یا جھوٹے عقائد پہ رکھی گئی ہیں۔ تو وہ کہاں سے ایڈوانس ہو گئے؟ غیر مسلم تو ننگے پھرنے کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، سور کھاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں غیر مسلم۔ ان کے پاس کون سی عقائد ہیں، ان کے پاس کون سی انسانیت ہے؟ ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہاں، ان سے کون امپریس ہوتا ہے؟ کون ان سے امپریس ہوتا ہے؟ ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت صرف اسلام میں ہے، انسانیت صرف اسلام سکھاتا ہے، اور وہ تمام مسلمان جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے اداروں میں وہ قانون نافذ نہیں کر رہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اس سے جان بوجھ کر نظریں پھیر رہے ہیں اور اللہ کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کرنے کی روش اپنائی ہوئی ہے، اللہ ان کی ایسی تیسی کر دے گا، اللہ انہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ہی اس نے مختلف وقتوں میں دکھایا نا، جب سیلاب بھیجا تھا پاکستان میں فلوٹ سسٹم، کیسی اوقات دکھائی تھی پاکستان والوں کو، بڑا اللہ کے خلاف لگے ہوئے تھے یہ لوگ کافی عرصے۔ کبھی اللہ زلزلے بھیج کے ان کو مار کے دکھاتا ہے، کبھی ان کو سیلاب کے ذریعے سے ان کی اوقات دکھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پاکستان ملک کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی کھلم کھلا لیول پر زنا ہو رہا ہے، فحاشی ہو رہی ہے، سود چل رہا ہے، رشوت چل رہی ہے۔ تو حکومت کس کے انڈر میں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے، مسلمان ہی چلا رہے ہیں نا۔ پاکستان کی حکومت کون چلا رہا ہے؟ غیر مسلم چلا رہے ہیں یا مسلم چلا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کو کیسے روکیں گے وہ لوگ؟ اللہ تو مار دے گا ان سب کو، اگر جس دن تو مار دے گا، پھر اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اللہ نے فرعون کو نہیں چھوڑا، نمرود کو نہیں چھوڑا، قارون کو نہیں چھوڑا، شداد کو نہیں چھوڑا۔ تو پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہوں گے اداروں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ بڑے ہو گئے، فرعون سے زیادہ بادشاہت ہے ان کے پاس، نمرود سے بڑی بادشاہت ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اور جب پکڑے گا تو عبرت کا نشان بنا دے گا۔ میرا پھر بھی کچھ نہیں بگڑ سکے گا، کیونکہ میرا تو کام ہے سچ بتاؤ، کھل کے بتاؤ، ڈنکی کی چوٹ پہ بتاؤ۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، بات سیدھی سی ہے۔ اور اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو دنیا کے کوئی بھی مسلم یا غیر مسلم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا۔
تو میں ڈروں کس سے؟ دنیا میں کیا پوری کائنات میں کون ہے مجھے جو اللہ کے مقابلے پہ آ کے ڈرا سکے؟ کون ڈرائے گا؟ میں تو ویسے بھی کبھی نہیں مر سکتا. کیوں؟ میرے جسم سے روح نکلتے کے ساتھ ہی میری نئی دنیا شروع ہو جائے گی. اے نیو لائف فار ایور، اٹرنل لائف فار ایور. زندگی تو ختم ویسے بھی نہیں ہوتی، صرف ٹریول ہے. ماں کے پیٹ سے نکل کے اس دنیا میں آیا تھا، کچھ عرصہ یہاں گزاروں گا، اس کے بعد اس دنیا سے ٹریول کر کے دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا. بس اتنی سی ڈیوریشن ہے جو ہر انسان نے گزارنی ہے اپنے اپنے حساب سے، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے حساب سے، جو اس نے کیا، جو اس نے بولا، جو اس نے کیا، اس کی نیت کیا تھی. اللہ پھر اس کے حساب سے اس کا جو اس کی جسم سے روح نکالنے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈالنا ہے یا ہمیشہ کے لیے اسے سکون کی زندگی دینی ہے، یا فیصلہ اللہ اس کی اعمال کو، اس کی نیت کو دیکھ کے کرے گا. تو بس میں تو کر رہا ہوں. ہاں باقی جو کر رہے ہیں وہ خود جواب دیں گے اللہ کو. میں جواب دے ان کے عمال کا توڑی ہوں، میں اپنے عمل کا جواب دے اللہ کو. میں نے کس نیت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، اس کے حساب کتاب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کرے گا مجھ سے. میں بھی انسان ہوں، میں بھی مسلم ہوں، مجھ سے بھی وہ پوچھے گا. اور جو سنے گا اس سے بھی، اور جو نظر انداز کر دے گا ٹائٹل دیکھ کے یا کور دیکھ کے کہ نہ بھائی نہ سنو، پتہ نہیں کیا سچ بتا دے اس بار بھی برداشت نہ کرنا پڑے، تو وہ اپنے نظر انداز کرنے میں پھنس جائے گا. کیونکہ ایوری ایکشن جو بھی انسان لے رہا ہے اس کا وہ رسپانسیبل خود ہے. تو بہرحال مجھے امید ہے اب تک کے میرے اس لیکچر سے اور خطاب سے، لیجنڈ کا جو خطاب تھا، اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کافی حد تک کہ زمین کے اوپر دنیا کے سارے انسان سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کہتے رہے اور پھر صبر کرتے رہے، ان انسانوں کے علاوہ، اور وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ باقی سب کے سب خسارے میں چل رہا ہے، یعنی کہ لاس میں ہے، نقصان میں ہے. اب وہ سمجھتا ہے کوئی کہ میں ملینئر ہوں، میرے اتنے سارے بزنس ہیں، اتنے سارے آفس ہیں، اتنی ساری جائیدادیں ہیں، اتنی سارے کاروبار ہیں، اتنے سارے لوگ میرے غلام ہیں. وہ اپنے آپ کو بڑا سکسیزفل سمجھ رہا ہوتا ہے. ہی از اے لوزر اور شی از اے لوزر. اگر اللہ ہی خوش نہیں ہے اس سے تو وہ تو لوزر ہے بہت بڑا. وہ کہاں سے خود کو سکسیزفل سمجھ رہا ہے؟ ہی ول بی ایٹرنل لوزر ایز ویل اگر وہ ایسے ہی مر گیا بغیر توبہ کیے. سو اصل کامیابی تو وہ ہے جو اس زمین سے ایمان کی حالت میں نکل جانے پر ہے، اور اس بات میں ہے کہ اللہ اس بندے سے خوش ہے، بس وہی کامیاب ہے. اور اللہ کو ایک دو اعمال پہ تو کاؤنٹنگ کرتا نہیں ہے کسی انسان کی لائف کی. وہ تو اوور آل دیکھتا ہے پوری اس انسان کی زندگی اللہ کے سامنے ہوتی ہے، نیت بھی سامنے ہوتی ہے، کوشش بھی سامنے ہوتی ہے. وہ اس سب چیزوں کو دیکھ کے اوور آل اس بیس پہ سارے کام کرتا ہے. ایسے یہ نہیں ہوتا کہ انسانوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جج کرنا کسی کو اور باقی چیزوں کو نلیفائی کر دینا. ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ اعمال بھی برباد کر دیتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہ سب اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اہمیت تب ہوگی نا جب کوئی اللہ کو خدا مان لے گا. جب اللہ کو کوئی خدا مانتا ہی نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا، تو اس کے لیے تو اس باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث میں کیا لکھا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو سب سے اول نمبر پر خدا کا فیصلہ کر لیں دنیا کے انسان. اگر وہ میرے پاس جو نشانی ہے انہیں غلط ثابت کر سکیں تو کر لیں اور اپنے وہ معبودوں کو ثابت کر لیں خدا. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کو خدا تسلیم کر لیں. اور اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے اور ہر درمی پہ رہتے ہیں تو پھر لیجنڈ اپنا کام کر چکا. اب جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے. اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. بارش کا بادشاہ، پرندوں کا بادشاہ، فرشتوں کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، ریگستانوں کا بادشاہ، درختوں کا بادشاہ، چرند پرند درند کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، خفیہ مخلوق کا بادشاہ، پوری کائنات کا شہنشاہ، اللہ واحد القہار ورب ذوالجلال. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھینک یو اللہ.